السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بڑا مسئلہ آج کل جو چل رہا ہے، جو بڑا اختلاف والا بن چکا ہے، ان لوگوں نے اس میں بہت بڑا اختلاف رائے اپنی اپنی ظاہر کی ہیں۔ جو نماز تراویح ہیں، کوئی کہتا ہے کہ تراویح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے، کوئی کہتا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ امت کو بہت الجھن میں رکھا ہوا ہے، امت کنفیوز ہے کہ ہم کس کی بات مانیں، 8 رکعت کر لیں یا بالکل کر لی ہی نہیں، یا 20 رکعت پوری کر لے۔ تو میرے بھائیوں، امت کو اس جنجناہٹ سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، جو ہمارے اکابر سے تواتر کے طرز پر آ چکا ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات ثابت ہو جاتی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے اور حق ہی ہے۔ جو بات صحابہ سے ثابت ہوئی ہو، میرے بھائیوں، نماز تراویح شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجماعت پڑھی، وہ بھی تہجد کے ٹائم۔ سارے صحابہ آئے اور 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے قیام اللیل پڑھی، جس کو تراویح بھی آج کے دور میں کہا جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف اور اس خدشی کی وجہ سے کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر لی اور صحابہ کو کہا کہ بجماعت مسجد میں نہ آیا کرو، گھروں میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ اگر امت پہ فرض ہو گئی تو امت کے لیے بڑی دقت ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی، یعنی ہر مرد، عورت اور بوڑھا، جوان اور بیمار سب پڑھ لے گا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میرے بھائیوں، لیکن جیسی وقت گزرتا رہا، صحابہ کا دور آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جماعت نہیں کرائی، اسی حال پہ چھوڑے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور کئی سال بھی گزر گئے، جب مسجد میں لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ مختلف اماموں کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو بلایا اور مشورہ کیا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ایک امام کے پیچھے سب مل کر تراویح پڑھے اور قرآن بھی سن لے۔ تو میرے بھائیوں، سارے امت کے صحابہ جس ٹائم موجود تھے، سب نے اتفاق کر دیا اور ابی بن کعب رضی اللہ کو آگے کرا اور قرآن سنایا، اور سارے صحابہ نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کر لی۔ میرے بھائیوں، یہاں جو بڑا اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ابو بکر رضی اللہ کے دور میں یہی چلتا رہا، تو پھر عمر رضی اللہ کی کیا مجال تھی کہ اس نے اکٹھا کیا اور 20 رکعتوں پہ اجماع کیا اور سارے امت کو 20 رکعتوں پہ اکٹھا کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم حدیث سے ثابت کر سکیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کہا تھا کہ میرے بعد میرے سنت کو پکڑو اور میرے خلافہ جو راشدین ہیں اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع ایسی ہے جیسی میرے سنت پہ آپ اتباع کرتے ہو۔ تو میرے بھائیو، اس جنجاہٹ سے نکالنے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، جو صحیح حدیث ہیں حدیث کی کتابوں میں، تاکہ آپ سے یہ جنجناہٹ اور یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے کہ عمر رضی اللہ کا اتباع ہم کیوں کریں۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اصحاب النجوم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستارے جیسے ہیں، جس نے بھی جس صحابی کی اتباع کی، اقتداء کی، وہ ہدایت پہ ہیں، وہ ہدایت پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہی جلیل و قدر صحابی میں ہیں، دوسرا امیر المؤمنین ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ میرے دوستو، اتنا جلیل القدر صحابی
कैसे गलती पे इत्तेफाक कर सकता है। और इतने सारे सहाबा जिसमें उस्मान गनी रजी अल्लाह और हजरत अली करीमुल्लाह वजह भी मौजूद हैं, उसने भी इख्तिलाफ नहीं किया, उसने भी इसी 20 रकातों पे इत्तेफाक किया। तो मेरे भाइयों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कहीं उम्मत पे फर्ज ना हो जाए, जब उमर रज़ी अल्लाह ने सब लोगों को इकट्ठा किया तो इसकी तरफ इशारा यही था कि हुजूर ने इसी वजह से मना किया था कि कहीं फर्ज ना हो जाए। अभी हुजूर इस दुनिया में है ही नहीं, इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। फर्ज तो तब होता कि जब हुजूर मौजूद था, वही आ जाती। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जिंदगी से पर्दा कर ली है, वही का दरवाजा बंद है, जिब्राइल ने आना नहीं है, तो अब किस तरह फर्ज होगा? अब फर्ज नहीं हो सकता है। लिहाजा इसी वजह से हम 20 रकात पढ़ेंगे, एक इमाम के पीछे पढ़ेंगे और कुरान खत्म भी पूरा कर लेंगे। ये सुन्नत मुअक्किदा है मेरे दोस्तों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि रमजान के महीने में नफल फर्ज पर बदल दी जाती हैं, यानी नफल आपने पढ़ ली तो सवाब आपको फर्ज जितना मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, जितने ज्यादा नफले पढ़ेंगे, अगर फर्ज में हमारी कोताही हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे पूरा फरमा लेंगे। तो मेरे भाइयों, तरावियों की बड़ी बहुत फजाइल है, इसको किसी सूरत में भी न छोड़ना चाहिए। इमाम के साथ पढ़ लेना चाहिए और सहाबा की इक्तिदा करना चाहिए। ये तवातुर पे आए हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर अभी तक किसी मुहद्दिस ने, किसी मुज्तहिद ने, किसी सहाबी और इख्तिलाफ नहीं किया है। इसी वजह से इस उम्मत पर ये इनाम है कि नमाज तरावी 20 रकात है, सुन्नत मुअक्किदा है और बजमात से पढ़नी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आजिज की ये थोड़ी सी तहकीक इंशाअल्लाह ताला आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इत्तिबा करो। मेरे भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराए करम वीडियो को लाइक कर लिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ये पैगाम सारे दुनिया के इंसानों को पहुंचाओ कि वो हर रमजान में और हर रोजे में ईशा के बाद फर्ज और सुन्नत और नफलों के बाद 20 रकात ये सुन्नत मुअक्किदा नमाज तरावीह भी पढ़ लिया करे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।